اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم پاکستان کی مسلمان خواتین سے مخاطب ہیں، بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے۔ پوری مسلمان دنیا میں جو تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، جو جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو مشکلات اور پریشانیاں اور آزمائشیں آپ مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر مسلمان عورتیں بھی اسی طرح اس آزمائش سے گزر رہی ہیں جس طرح مسلمان مرد اور بچے، بلکہ عورتیں زیادہ گزر رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلمان خواتین بالکل بھی تیار نہیں ہیں ان آزمائشوں کے لیے جو پاکستان کی جانب آنے والی ہیں۔ اللہ آپ کو پوری مسلمان دنیا کی تباہی دکھا رہا ہے اس لیے کہ آپ ان کو دیکھ کر تربیت حاصل کر لیں، سبق حاصل کر لیں، اچھی طرح جان لیں کہ آپ کی جانب کون سا طوفان آنے والا ہے۔ ہماری پاکستان کی نوجوان نسل یا پچھلی نسل بھی بالکل بھی تیار نہیں ہے آزمائشوں کے لیے۔ یہ ہم بات پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، مگر مسلمان عورتوں کا حال بہت ہی برا ہے۔ یہ بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتی مشکل حالات میں، خاص طور پر ہماری شہروں میں رہنے والی خواتین۔ بجلی، پانی، گیس کے بغیر آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اپنے گھر کا نظام کیسے چلائیں گے؟ جنگوں میں جو زخم آئیں گے، جو شہادتیں ہوں گی، جو قربانیاں دینی پڑیں گی، اس وقت آپ کی نفسیاتی، ذہنی اور روحانی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ دشمن کی جانب سے وہ بمباری، وہ تباہی، وہ گھروں کی بربادی، اپنے پیاروں کی شہادتیں برداشت کر سکتی ہیں جو غزہ اور فلسطین کے مسلمان آج کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے مجاہدین اگر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پچھلے 2 سال سے پوری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے فلسطین کی عورتیں ہیں۔ ان کی پشت پر ان کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں جو ان کو حوصلہ دیتی ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں۔ سخت ترین تکلیف اور مشکل اور پریشانی کے باوجود، قربانیوں کے باوجود، آپ کو ایک فلسطینی عورت نہیں ملتی جو کہے کہ یہودیوں سے مصالحت کر لو، ہتھیار ڈال دو، غزہ خالی کر دو۔ آپ کبھی اس کو اپنے بغیر حجاب کے نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی اس کو اللہ سے شکوہ کرتا ہوا نہیں پائیں گے، آپ کبھی بھی اس کو ماتم کرتے نہیں پائیں گے اپنے شہیدوں کے اوپر۔ ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے، وہ روتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے، لیکن زبان سے اس کے صرف اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ آپ چند کلومیٹر ہماری عورتیں پیدل نہیں چل سکتی سامان اٹھا کر، اور غزہ کی عورتیں پچھلے 2 سال میں 50 مرتبہ ہجرت کر چکی ہیں۔ جب اوپر سے بمباری ہو رہی ہو، نیچے سے گولیاں چل رہی ہوں، چاروں طرف دشمن کے ٹینک ہوں، بارودی سرنگیں ہوں، اپنے شہیدوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا کر چل رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں 12-13 سال عمر نہیں ہے، اپنے 3-4 سال کے بھائی کو کندھے پہ سوار کر کے 20-20 کلومیٹر پیدل چل رہی ہے۔ یہ نسل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ نسل مردوں نے نہیں پیدا کی، یہ نسل عورتوں نے پیدا کی ہے، ماؤں نے پیدا کی ہے۔ وہ مائیں جو پوری طرح سے اس نظریے پر قائم ہے کہ ہم نے بیت المقدس شریف کا دفاع کرنا ہے، ہم نے فلسطین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے سیدی رسول اللہ کی امت سے غداری نہیں کرنی، ہم نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے وہ نسل پیدا کی ہے جس نے آج غزہ کے وہ مجاہدین پیدا کیے ہیں۔ وہ مائیں ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ بیویاں ہیں، ان سب کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے، عورتوں نے کی ہے۔ اپنے شوہروں کو سجا کے، بنا کے، تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں، اور جب وہ شہید ہو کر آتا ہے تو اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ اس کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کر چلتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ جب تک مسلمان عورت مردوں کے ساتھ جہاد میں شامل نہ ہو، یاد رکھیں مسلمان کبھی جہاد نہیں کر سکتا۔
اگر کوئی عورت چیخے چلائے شور کرے اپنے شوہر کو گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دے کہ باہر مت جاؤ باہر خطرہ ہے، اور دھمکی دے اس کو کہ اگر تم جہاد پہ گئے تو میں تم سے طلاق لے لوں گی، علیحدگی اختیار کر لوں گی، یہ تم نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، بجلی پانی گیس کے بغیر میں گزارا کیسے کروں گی، میرا خرچہ کیا چلے گا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا کیریئر کیا بنے گا، میں اپنا مال و دولت سنبھال کے رکھوں گی، اس طرح کی باتیں کرنے والی عورت کبھی بھی مجاہد پیدا نہیں کر سکتی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بہت سارے واقعات لوگ آپ کو سناتے ہیں، لیکن بہت کم آپ کو لوگ یہ بتائیں گے کہ سیدی رسول اللہ نے ساری زندگی جہاد میں گزاری ہے۔ 70 سے زائد آپ کے جہاد اور غزوات اور سرایا ہیں، ایوریج نکالیں جو 23 سال کی نبوت کا دور ہے، اس میں سے تو جہاد تو مدنی دور میں شروع ہوا، ہجرت کے بعد جہاد شروع ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اور 10 سال ہے مدنی زندگی کے۔ ان 10 سالوں میں سیدی رسول اللہ نے 70 سے زائد غزوات، جنگیں اور جہاد اور مہمیں روانہ فرمائی۔ ایوریج 2 مہینہ پڑتا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد ایک جنگی مہم جا رہی ہوتی ہے، اور ان جنگی مہمات کے اندر امہات المومنین کے سمیت صحابیات تمام شامل ہوتی تھی۔ کیا غزوہ بدر تو کیا غزوہ احد، آپ کو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں تمام کے تمام امہات المومنین اور صحابیات مجاہدین کے ساتھ، سیدی رسول اللہ کے ساتھ ان غزوات کے میدان جنگوں میں شامل ہوتی تھی۔ کہیں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، کہیں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے، مجاہدین کے ساتھ ساتھ ہے۔ غزوہ احد میں جب سیدی رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو پتھر لگا، آپ کھڈے میں گر گئے، تو سیدی کا علاج کس نے کیا تھا؟ بی بی فاطمہ نے۔ بی بی فاطمہ نے سیدی کے زخم بند کیے، آپ کے زخموں پر مرہم لگائی۔ عین میدان جنگ میں جب قیامت مچی ہوئی تھی تو بی بی فاطمہ اور دیگر امہات المومنین اور صحابیات سیدی رسول اللہ کے دائیں بائیں تھیں، کوئی گھر پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تاریخ اسلام پوری بھری ہوئی ہے انہی واقعات سے۔ حضور کی ایک پھپھی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کا موقع آیا تو بی بی صفیہ کو مقرر کیا گیا، عورتوں کی سربراہی میں ایک قلعے کے اندر رکھا گیا کہ آپ ان کی دھیان کریں۔ ایک یہودی وہاں پر آیا تو بی بی صفیہ آگے گئی اور انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ مجاہدہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید جب شام کی مہم پر روانہ ہوئے ہیں، جب رومن اور پرشین امپائرز کے خلاف جنگیں کی جا رہی ہیں، تو مسلمان عورتیں ساتھ تھیں، ان کی بیویاں ساتھ تھیں ان کے۔ بی بی خولہ سب سے مشہور کیریکٹر ہیں، وجود ہیں، جو جنگوں میں میدان جنگ میں شامل ہوتی تھی، مجاہدین کے ساتھ تلوار نکال کر جہاد کرتی تھیں۔ حضرت زرار کی بہن تھی، زرار مشہور تھے مسلمان لشکر کے سب سے بڑے مجاہد، ان کے ساتھ ان کی بہن بی بی خولہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی مجاہدہ تھیں۔ نقاب لے کر ایک مجاہدہ گھوڑے پر بیٹھتی اور تلوار لے کر رومنز کے ساتھ جنگ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسلمان عورتیں گھیرے میں آ گئیں دشمن کے، 60-70 مسلمان عورتیں تھیں، بی بی خولہ ان کی قیادت کر رہی تھی، کچھ 4000 رومن سپاہیوں نے ان کو گھیر لیا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے ہم لے جائیں گے، اور ان کے اندر یا تو صحابیات تھیں یا صحابیات کی بیٹیاں تھیں، تابعین تبع تابعین، ان کے اندر عورتیں تھیں، ویسی مبارک اور متبرک خواتین تھیں وہاں پر، اور رومنز نے ان کو گھیر لیا کہ ہم ان کو زندہ گرفتار کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوجوں کو لے کر پلٹے ان رومنز کے خلاف، شدید یلغار کی، ایک رومن کو نہیں چھوڑا، سب کو قتل کر دیا، مگر 1.5-2 گھنٹے مزاحمت بی بی خولہ نے کی، ان کی عورتوں نے کی۔ وہ 60-70 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی تلواریں اور ڈنڈے نکالے ہوئے تھے اور کسی رومن کو قریب نہیں آنے دیا۔ یہ تھی مسلمان مجاہدہ عورتیں جو اس خطرناک اور خوفناک جنگوں میں مردوں کے ساتھ تھی۔ جنگ یرموک کا مشہور واقعہ، جب حضرت خالد بن ولید رومنز کے ساتھ جنگ میں تھے، تیسرے دن جنگ کا حال یہ ہو گیا دوسرے دن کہ مسلمان فوجوں پر اتنا دباؤ تھا کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے خیموں تک آ گئے جہاں پر عورتیں تھیں۔ مسلمان فوجیں پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے کیمپ تک آ گئی جہاں پر عورتیں بچے رکھے ہوئے تھے، اور بچے نہیں عورتیں تھیں، وہاں تک مسلمان فوجیں پیچھے ہٹ گئی۔ عورتوں نے مسلمانوں کو غیرت دلائی، عورتوں نے ڈنڈے نکال لیے، تلواریں نکال لیے، مسلمان فوجوں سے کہا کہ تم جنگ نہیں کر سکتے تو ہم جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے پیٹھ دکھائی تو ہم دوبارہ تمہارا اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، اس کے ساتھ رہیں گے نہیں، زندگی نہیں گزاریں گے، الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے مسلمان فوجوں کو غیرت دلائی، مسلمان قبائل واپس پلٹے اور پھر رومنز پہ حملہ کیا، اور اللہ نے وہ یرموک کی مشہور فتح عطا فرمائی جو تاریخ اسلام کی شاندار ترین فتوحات میں سے ایک فتح یہ عورتوں کی وجہ سے ہوا کہ پیچھے مضبوط عورتیں تھیں، انہوں نے فوجوں کے لشکر کو واپس دھکیلا۔ پوری تاریخ اسلام میں ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں
آپ کس کی مثال لینا چاہتے ہیں؟ ایون ہندوستان کے اندر التمش بادشاہ جو اتنا بڑا اور نیک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ کمانڈ کرتی تھی میدان جنگ میں. اس کے بعد کتنی ساری مسلمان حکمران تھے انڈیا کے اندر، عورتیں تھیں وہ ساری، بیگمات اودھ تھی، اودھ کی بیگمات تھی. ہر جگہ ہر دور میں آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب مضبوط مسلمان عورتوں نے وقت پڑنے پر میدان جنگ میں اپنا پورا کردار ادا کیا، مسلمان فوجوں کو منظم کیا، حوصلہ دلایا، بلکہ خط اول پر جنگ کی. ہم کو سیدی رسول اللہ کی سنت سے صاف پیغام مل جاتا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان عورتوں کا رول سپورٹ کا رول ہے. پانی پلانا، زخمیوں کا علاج کرنا، مجاہدین کو حوصلہ دینا، سائیکولوجیکل وارفیئر ہو یا فزیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ ہو یا لاجسٹکس اینڈ سپلائی لائن ہو، یہ سارا کام جو ہے یہ مسلمان خواتین خود سیدی رسول اللہ کے 7 غزوات میں کرتی رہی ہیں. اور آج آپ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیں، 100% ان کے ساتھ جہاد میں ان کی عورتیں شامل ہیں، جو بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں. بچوں کو سنبھالنا ہو، یتیم بچوں کی کفالت ہو، پیچھے کھانا پکانا ہو، مجاہدین کی مرہم پٹی ہو، ان کا علاج کرنا ہو، ان کو حوصلہ دینا ہو، ان کو پروٹیکشن دینی ہو، ان کے کپڑے سینے ہو، ان کے لیے کھانا پکانا، جو مرضی کام کرنا ہے، 100% کام اہل غزہ کی خواتین اپنے مجاہدین کے ساتھ مل کر کرتی. اب مجھے بتاؤ، خود غور کرو، آس پاس دیکھو، کیا پاکستان کی وہ نسل جو آج 25 سال کی ہو چکی ہے، جو شہروں میں رہتی ہے، یا اس سے پچھلی نسل بھی جو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوئی ہے، جو ہمارے شہروں میں رہتے ہیں، جو ہماری پڑھی لکھی ایلیٹ ہے، آپ کو پتا ہے نا غزہ میں 100% لٹریسی ریٹ ہے. عالم اسلام میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو غزہ میں ملتے ہیں. لہٰذا یہ بات نہیں کہ آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں، پڑھ لکھ لیں، ڈگری حاصل کر لیں، یونیورسٹی اور کالج کی ڈگری آپ کے پاس ہو تو پھر آپ نرم ہو جاتے ہیں، سافٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے مضبوط اور طاقتور نسل وہ ہے جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان کی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی نسل ہے وہ بالکل فارغ ہے. آپ مجھے خود بتائیں، کیا ہماری عورتیں اپنے آس پاس دیکھیں، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ عورتیں ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہر بچی یونیورسٹی کالج جاتی ہے، ڈگریاں لی ہوئی ہیں. کوئی ایک بچی مجھے بتا دے جو مشکل حالات میں سروائیو کر سکے 1 گھنٹے سے زیادہ؟ نہ یہ لکڑی پہ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ یہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، نہ دودھ نکال سکتے ہیں گائے کا، نہ زخموں پر پٹی لگا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نفسیاتی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ اگر تھوڑی سی بمباری ہو گئی شہر میں تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر یہ تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کی شہادتیں اور خون دیکھ سکے. ہم ویڈیوز بھیجتے ہیں اپنے تمام حلقے میں تو ہمیں لوگ آگے سے پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ غزہ کی ویڈیوز نہ بھیجیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارا دل خراب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ان کو، ظالموں، تم ویڈیو نہیں دیکھ سکتے اور غزہ کے مسلمان روز اس کی زندگی گزار رہے ہیں. اور کل اگر تمہارے اوپر اللہ نے یہ عذاب نازل کر دیا، تم پہ تو عذاب ہوگا، ان کے لیے آزمائش ہے. تم پر یہ عذاب نازل ہو گیا، تم کو اپنے شوہروں اور بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ان کا جسم بچ بھی جائے، ہماری عورتوں اور مردوں کا، تو نفسیاتی طور پر نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا سب کا. یہ خوف کے مارے فریز ہو جائیں گے، جم جائیں گے اپنی جگہ پہ، ان کے حواس کام کرنا بند کر دیں گے، خوف اور دہشت میں چیخیں مارتے دیوانوں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر نکل جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس موقع کے اوپر، کیونکہ نہ نفسیاتی طور پر تیار ہے، نہ روحانی طور پر اللہ، اس کے رسول اور قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ ظاہری طور پر کوئی تربیت کی ہے مشکل حالات میں سروائیو کرنے کی، نہ جسمانی طور پر اتنی مضبوط ہے کہ اگر چند کلومیٹر ہجرت کرنی پڑے، چلنا پڑے، اپنے بچوں کو گھسیٹ کر تو یہ کام کر سکے. یہ سب سڑکوں پر بے ہوش پڑے ہوں گے اور ان کی لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر کتے لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تیار ہی نہیں ہے ان مشکل حالات کے لیے جو آنے والے ہیں. اس لیے میں خاص طور پر مسلمان خواتین سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو آنے والے سخت وقت کے لیے تیار کرو. تم لوگ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو، تمہاری خوراکیں خراب ہیں. یہ جدید دور کا ایک فتنہ ہے کہ خوراک اس طرح کی ہے کہ انسانوں کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیتی ہے. پھر لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، گاڑی میں گھومتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، پیدل چلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جسمانی صحتیں خراب ہیں، اور پھر اتنی مادیت ہے زمانے میں، اتنی مٹیریلزم ہے کہ لوگوں کا قرآن سے، سیدی رسول اللہ سے تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے. ہفتوں سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کھول کے نہیں پڑھا ہوتا. جب ایسا معاملات ہو جائیں گے تو آنے والی مشکلات میں تمہارا کیا حال ہوگا خود بتاؤ. نہ تمہیں جیسے کہا کہ لکڑی سے کھانا پکانا آتا ہے، نہ تم جانور ذبح کر سکتے ہو. گاؤں دیہات کی عورتیں پھر بہتر ہیں، گزارا کر جائیں گی. وہ فزیکل ایکسرسائز کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں،
لکڑی کی آگ پر کھانا پکاتی ہیں، گائے کا دودھ نکال لیتی ہیں، وہ پھر گزارا کر جائیں گے۔ یہ شہری علاقوں کی عورتوں تو ان کا تو بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ ان میں تو اتنی جسمانی طاقت بھی نہیں ہے کہ کہیں کنواں ہو تو وہاں بالٹی سے پانی بھر کر گھر لے کر آ جائیں، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اگر خاندان کا کوئی فرد زخمی ہو جائے تو اس کے اوپر پٹی لپیٹ دے یا خون روک دے، وہ چیخے مار مار کے بے ہوش ہو جائیں گی۔ ان کو سنبھالنا مصیبت، زخمی کو دیکھے یا نروس بریک ڈاؤن عورت کو دیکھے انسان، یہ حقیقت ہے۔ دنیا کی جتنی سمجھدار قومیں ہیں وہ اپنی بچیوں کو تیار کر رہی ہیں آنے والی جنگوں کے لیے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کے اندر نیشنل گارڈز، وومن گارڈز، جانباز فورس، مجاہد بٹالینز، اس قسم کے یونٹس پورے دنیا کے ممالک تیار کر رہے ہیں۔ عورتوں کو تربیت دی جا رہی ہے میڈیکل فرسٹ ایڈ کی، وائرلیس کمیونیکیشن کی، دوربین اور آپٹکس کے ساتھ دشمن پر نظر رکھنے کی، ریڈار کنٹرولنگ کی، وہ تمام کام جو کمروں میں بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں لیکن ہائیلی اسپیشلائزڈ اور ٹیکنیکل کام ہے کہ آپ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کو سپورٹ کر سکیں، آپ کمیونیکیشنز کر سکیں، آپ آبزرویشن CCTV کیمرے آبزرو کر سکیں، آپ ہتھیار استعمال کر سکیں، آپ جسمانی طور پر کم از کم اتنے مضبوط ہوں کہ مشکل حالات میں، مشکل صورتحال میں آپ 10 لوگوں کو، 10 زخمیوں کو اٹھا کر سنبھال سکیں۔ نفسیاتی اور روحانی طور پر آپ اتنے مضبوط ہو کہ جب آپ کے اوپر آزمائش ٹوٹے تو آپ اوروں کو سہارا دے رہے ہو، یہ نہ ہو کہ آپ نروس بریک ڈاؤن ہو کے بے ہوش ہو جائیں اور آپ کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے۔ جنگیں ساری نفسیاتی ہوتی ہیں، ذہنی ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوف تو ابھی جو پچھلے صرف 2-4 دن کی بات ہے، یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ پچھلی ہوئی تھی، 2 دن کی جنگ تھی خالی۔ ہمارے شہروں میں دشمن کے ڈرون آ گئے، ہمارے شہروں کے اندر اینٹی ایئر کرافٹ گنز چل رہی تھی، دشمن کے طیارے ایسا اندر داخل نہیں ہوئے لیکن ڈرونز تو آئے تھے۔ جو لوگوں میں خوف اور دہشت پھیل گیا تھا، جس طرح لوگ نروس بریک ڈاؤن ہو گئے تھے، جیسے چیخیں مارنے لگے تھے، اس قوم نے، ہماری جو قوم اس وقت 60 سال کی بھی ہے، غور سے سنیں اس بات کو، 60-70 سال جس کی عمر بھی ہے، اس نے ابھی تک کوئی جنگ نہیں دیکھی۔ آخری جنگ 1971 کی وار تھی۔ اس وقت بھی کوئی اگر 10 سال کا تھا، 61 والا، تو سمجھ لیں کہ 65 سال آج اس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے جنگ نہیں دیکھی۔ وہ پاکستانی جس کی عمر آج 65 سال ہے، اس نے جنگ نہیں دیکھی، خاص طور پر شہروں میں رہنے والے لوگ۔ قبائلی علاقے کے لوگوں نے تھوڑی دیکھی ہے کہ وہاں پہ جنگ آپریشن ہوئے تھے، مگر وہ صرف قبائلی علاقوں تک، سوات تک محدود رہا۔ لیکن انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی جنگ اس نسل نے پچھلے 60-65 سال میں نہیں دیکھی۔ اور اب کی دفعہ جو جنگیں ہوں گی، آپ اب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ جنگیں کس طرح کی ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کو، دارالحکومتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تہران پر حملے ہوئے، بغداد پر حملے ہوئے، دمشق پر حملے ہوئے، بیروت پر حملے ہوئے، اور اب دوحہ قطر پر حملے ہوئے، یمن میں سنا پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب مسلمان ملکوں کے دارالحکومتوں پر حملے ہو رہے ہیں، جو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے تل ابیب کو کس طرح مسلمانوں نے تباہ کیا۔ 30% تل ابیب جو تھا وہ کھنڈر بن چکا ہے اللہ کے فضل سے، ایرانی اور پاکستانی میزائلوں کی وجہ سے۔ تو دنیا کا کوئی ملک محفوظ نہیں ہے، نہ اسرائیلی، نہ یہودی، نہ مسلمان۔ لیکن ہم پاکستان کی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے پوری مسلمان دنیا کی تباہی دکھائی اس لیے ہے پاکستانیوں کو کہ اللہ کے بندوں سبق حاصل کرو اور تیاری کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ آزمائشیں آ جائیں۔ تم تیار نہیں ہوگے تو بہت بری طرح سے مارے جاؤ گے۔ اسی لیے ہم بار بار اپنی عورتوں سے کہہ رہے ہیں اپنا وقت مت ضائع کرو۔ یہ نرم و نازک نخرے، شرارتیں، اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن چکریں، جاب، ڈیوٹی، نوکری، یہ ساری تمہاری فارغ ہو جائے گی اگر تم مشکل حالات کے لیے اپنے آپ کو نفسیاتی، روحانی، ذہنی، جسمانی طور پر تیار نہیں کرتے۔ تو ایکسرسائز کرو، اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ، اپنی خوراک کو بہتر کرو، قرآن پاک اور اللہ اس کے رسول سے تعلق قائم کرو کہ تمہیں آنے والے وقتوں میں سہارا اور سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اور جو ہو سکتا ہے تم سے ہنر حاصل کرو جو میدان جنگ میں تمہارے کام آئے، چاہے میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کیوں نہ ہو، چاہے کھانا پکانے کی لکڑیوں کے اوپر اور ایمرجنسی میں کھانا پکانے اور جانور ذبح کرنے اور دودھ نکالنے کی تربیت ہو، چاہے ہتھیاروں کا استعمال ہو، چاہے وائرلیس کمیونیکیشن ہو، جیسے کہا کہ کوئی بھی ٹیکنیکل کام کے جو میدان جنگ میں تم کام کر سکو، پاکستان آرمی کے، پاکستان قوم کے تم کام آ سکو، سوائے اس کے کہ تم چیخے مارو گھر میں بیٹھ کے کہ چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے۔ صرف اگر تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سنبھال بھی لیتے ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن تم کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہونا ہے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو تیار کر کے جہاد پر بھیجنا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اگر تم اس لیے کہ اوروں کو مرنے دو، باہر بہت خطرہ ہے، تم کیوں جاتے ہو، اگر اس قسم کی گھٹیا اور ذلیل باتیں کرو گی تو تمہارا شمار منافقین اور ظالموں میں کیا جائے گا۔
آنے والے جہاد میں، آنے والے غزوہ ہند میں کوئی پاکستانی گھر نہیں بچے گا. یہ جنگ، اگر تم خود جنگ کی طرف نہیں جاتے ہو تو جنگ تمہارے گھروں میں داخل ہوگی. جہنم کے کتے بھی ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیر بھی ہیں، اور ہندو مشرک بھی اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پاکستان میں داخل ہونے والا ہے. جنگیں ہمارے شہروں میں ہوں گی. اب کی دفعہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے دارالحکومتوں اور شہروں پر بمباری ہو رہی ہے، اس طرح پاکستان کے شہروں پر بھی ہوگی. وہ دیکھ چکا ہے ہمارا دشمن کہ پوری مسلمان دنیا اس قدر بغیرت ہے کہ انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا، کسی مسلمان ملک نے چوں نہیں کی. وہی ہندو مشرک یہودیوں سے سیکھ کر پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے. ہماری فوج جو جواب دے گی سو دے گی، لیکن اس قوم کو بھی بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. شہادتیں ہماری ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی مسلمان مہاجر بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، زخمی بھی آئیں گے، اور پوری قوم کو مل کر اس کو سنبھالنا پڑے گا. تو تمہاری کیا تیاری ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو رائفل چلانی نہیں آتی، ہمارے پاس تو لائسنس نہیں. بھائی اس پہ اٹکی ہوئی سوئی، ان کی لائسنس نہیں ہے، ہتھیار نہیں چلانا آتا. یہ سب بے وقوف اور جاہلوں اور بغیرتوں والی باتیں. تمہیں اگر لائسنس مل بھی جائے، تمہیں رائفل دے بھی دی جائے، تو تم جسمانی طور پر اتنے کمزور ہو کہ تھوڑی دیر دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. تمہیں کس نے روکا ہے کہ تم فزیکل فٹنس نہ کرو، جم نہ جاؤ، ٹریننگ نہ کرو، اپنے اسٹیمنا نہ بڑھاؤ، اپنے جسم کو مضبوط نہ کرو؟ اتنا تو کرو. تمہیں کس نے روکا ہے کہ تم سکل سیٹ اپنا دوسرا نہ بڑھاؤ؟ ڈاکٹروں کو پکڑو، میڈیکل فرسٹ ایڈ سیکھو، سروائیول سیکھو، جنگل میں سروائیو کرنا سیکھو، بغیر بجلی پانی گیس کے اپنی فیملی کی حفاظت کرنا سیکھو. اتنے مرد کے بچے تو بنو کہ اگر بجلی پانی گیس گھر میں نہیں ہے تو تم اپنے گھر والوں کو سروائیو کیسے کراؤ گے؟ ایک بہانہ بنایا بھائی رائفل نہیں ہے. پاکستانی قوم بہت وقت ضائع کر رہی ہے، بالکل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں اتنی غفلت دیکھتا ہوں اس قوم میں، مجھے خوف آنے لگتا ہے. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس اور تکلیف اپنی عورتوں پر ہے. مرد پھر کسی حد تک آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، کچھ شوق ہوتا ہے ان کو ہتھیاروں کا، گنز کا، فزیکل ٹریننگ، فٹنس کا. عورتوں کا تو بہت ہی برا حال ہے. ہماری عورتیں تو بالکل سروائیو نہیں کر سکیں گی. اور چونکہ گھریلو عورتیں ہیں زیادہ تر، لہٰذا بالکل کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں جانتی، جیو پالیٹکس کے بارے میں نہیں جانتی، کوئی ٹیکنیکل سکل، کوئی سروائیول سکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے شوق سے، اپنے ماحول کی وجہ سے، جس کے شوہروں نے، بھائیوں نے، باپوں نے زبردستی کر کے ان کو کچھ سکھا دیا ہو. ہماری عورتوں کا بہت برا حال ہے. تو مجھے خوف آ رہا ہے اپنی عورتوں کے معاملے، کیونکہ عورتیں اگر کمزور پڑ گئیں تو پھر ہمارے مرد کمزور پڑ جائیں گے. مرد جنگ کرنے اور جہاد کرنے کے بجائے اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھال رہے ہوں گے، اور یہ عورتیں امت پر بوجھ بن جائیں گی. ایسا نہ کرو. یہ وقت اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اپنی فزیکل فٹنس، اپنی اسپرچل فٹنس، اپنی انٹلیکچوئل فٹنس اور اپنی ٹیکنیکل فٹنس، ان چاروں پر سنجیدگی سے توجہ دو، اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو کہ آنے والے وقتوں میں تم نے پاکستان کی سپاہی بننا ہے، مجاہدہ بننا ہے. تم نے بوجھ نہیں بننا، تم نے مصیبت نہیں بن جانا اپنے لیے، پاکستان کے لیے، کہ آزمائش کے وقت سہارا اور ساتھی بننے کے بجائے تم صرف ایک بوجھ بن جاؤ کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کہ اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا. مسلمان عورت مجاہدہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی. اللہ نے جب جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے تو صرف مردوں کو نہیں دیا. جہاد اگر فرض ہے تو صرف مردوں پر فرض نہیں ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے. اب مسلمان عورتوں کو بھی جہاد کے لیے اسی طرح تیار ہونا ہے جیسے مسلمان مردوں کو. آنے والے وقتوں میں ہماری عورتوں کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. ابھی جو سیلاب آیا ہے، کیا وہ مردوں پہ اکیلا سیلاب آیا ہے؟ کیا ہجرت اور تکلیف اور پریشانی صرف مردوں نے اٹھائی ہے؟ ظاہر ہے کہ عورتوں نے بھی ساتھ اٹھائی ہے. ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے. پھر عورتوں کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہوتا تھا، وومنز گارڈز ہوتی تھی، ہماری بچوں کو ٹریننگ سکھائی جاتی تھی، ہتھیاروں کا استعمال، وائرلیس کا استعمال، دوربینوں کا استعمال، ان کو سکھایا جاتا تھا کہ مشکل وقت میں آپ نے پاک فوج کی پشت کس طرح محفوظ کرنی ہے. آج کل سب ختم ہو چکا. کسی کو نہ ریاست کرتی ہے، نہ فوج کرتی ہے، اور نہ بچوں کو خود شوق ہے یہ سب چیزیں سیکھنے کا. تو ایسا ظلم نہ کرو. ہم بار بار نصیحت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اپنے آپ کو سنجیدہ کر لو. اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور ٹیکنیکل تربیت. تمہارے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تم پوری مسلم دنیا کو دیکھ چکے ہو، ہر جگہ تباہی آ رہی ہے، اور پاکستان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. دوحہ قطر جیسی جگہ کے اوپر اسرائیل بمباری کر گیا. تمہارے خیال میں ہندو مشرک ہم پر بمباری نہیں کریں گے آنے والی جنگوں میں، جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے؟ ہمارا سوال یہی ہے، تمہاری کیا تیاری؟ اور ہمیں جواب بھی معلوم ہے کہ تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے. جو وقت تمہیں اللہ دے رہا ہے، یہ مذاق اڑانے کے بجائے کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ انڈیا آنے والا ہے، انڈیا تو آیا نہیں. وہ بدبختو، اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے تیاری کا. مذاق مت اڑاؤ. جس دن وہ انڈیا آ گیا اس دن تم صرف چیخیں مارو گے اور مارے جاؤ گے، کیونکہ تم تربیت یافتہ نہیں ہو. نہ تم ذہنی طور پر تیار ہو، نہ روحانی طور پر تیار ہو، نہ جسمانی طور پر تیار ہو، نہ تم کوئی ٹیکنیکل سکل جانتے ہو جو تمہیں سروائیول میں ہیلپ کر سکے. یہ ظلم نہ کرو.
مسلمان عورت مجاہدہ ہوتی ہے. تمہیں سارا دین اگر پتا ہے تو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جہاد میں مسلمان عورتیں بھی اسی طرح شریک ہوتی ہیں جیسے مسلمان مرد. آنے والے وقتوں میں تم کو شامل ہونا پڑے گا. غزوہ ہند صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.